فضیل بن عیاض رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی عمل لوگوں کے لیے چھوڑا جائے ریا ہے، اور کوئی عمل لوگوں کے لیے کیا جائے وہ شرک ہے. تو سلوشن کیا ہے کہ اس کے ان دونوں سے پاک ہوا جائے. یعنی سبحان اللہ، کوئی عمل لوگوں کے لیے چھوڑ دیا جائے. میں شخص کو جانتا ہوں جس نے نماز باجماعت پڑھنا چھوڑ دی. کیوں؟ کیونکہ میرے پڑوسی مجھے بڑا نیک سمجھیں گے، جو گارڈ ہوگا یا گزرتے ہوئے جہاں سے میں گزروں گا لوگ سمجھیں گے بڑا نیک انسان ہے. یہ ریا ہے، لوگوں کے لیے عمل چھوڑنا. کوئی انسان سجدہ کر رہا ہے اور سجدہ لمبا کر رہا ہے اور ریئلائز کرتا ہے کہ کوئی شخص میرے کمرے میں داخل ہو گیا یا مسجد میں داخل ہو گیا، اور وہ سجدے سر اٹھا لیتے کہ لوگ یہ نہ جان لیں کہ میں بڑا لمبا سجدہ کرتا ہوں، تو اس شخص کے لیے اس طرح سجدہ چھوٹا کر دیا، یہ بھی ریا ہے. کسی کے لیے کوئی عمل کرنا یا کسی کے لیے کوئی عمل چھوڑنا یہ ریاکاری میں آتا ہے. تو سلوشن کو کیا کہتے ہیں؟ سلوشن کہتے ہیں کہ ان دونوں سے آزاد ہونا. اور اس کو مزید ایکسپلین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کیا اور کہا کہ اگر تم سجدے کی حالت میں ہو، اور ایگزیکٹلی سجدے کی مثال دی، اور شیطان تمہارے ذہن میں وسوسہ دے کہ اٹھ جا، کوئی تجھے دیکھ رہا ہے، ڈو ناٹ اوبے ہم، ڈونٹ لیو دا گڈ ڈیڈ، اور بلکہ پرولونگ کرو اپنے عمل کو، اینڈ پیوریفائی یور انٹینشن کہ یا رب میں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ تجھے پتہ ہے کہ تنہائی میں بھی میں ایسا عمل کرتا ہوں اور کوئی مجھے اگر دیکھتا ہے تب بھی میں عمل کروں گا، بٹ تیری رضا کے لیے میں کوئی عمل کروں گا، نہ کسی کے لیے چھوڑوں گا، نہ کسی کے لیے کروں گا. دس از اٹ، دس از واٹ آئی بلیو اٹ ڈز. سو سنسیئرٹی از you don't desire your action to be witnessed by anybody except Allah, and you don't want a reward from nobody except Allah subhanahu wa ta'ala. اور کچھ کوئک ٹپس جو کہ میں چاہتا ہوں آپ سے شیئر کروں انشاءاللہ اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو بیکم پیور، اپنے آپ کو سنسیئرٹی والا بنایا جائے اور ریاکاری سے پاک کیسے کیا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی عمل ہے جو ہم کرتے ہیں، یاد رکھیں اللہ کا فیور ہے ہم پہ. ہم کوئی بھی نماز پڑھیں، کوئی بھی صدقہ دے رہے ہیں، کوئی بھی خیر کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے خاص احسان ہے. اللہ نے ہزاروں لوگوں میں سے مجھ نکمے نکارے کو کیوں چوز کیا اس کا کام کے لیے؟ تو یہ اللہ کا فیور اور کچھ بھی نہیں ہے. فمن اللہ علینا ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا کرم اور کچھ بھی نہیں ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے نا، واللہ لولا انت ما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، یا اللہ اگر تو نے نہ کیا ہوتا تو ہم نہ ہدایت پہ ہوتے، نہ صدقہ دیتے، نہ نماز پڑھتے. یہ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے، اور خود کہہ رہے اپنے لیے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اپنے لیے سب سے افضل انسان، تو ہم کون ہیں پھر؟ واللہ لولا انت ما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، کہ اللہ ہم کوئی بھی خیر کام نہ کر سکتے اگر تو ہمیں توفیق نہ دے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یہ اللہ نے ہمیں اس دین کی طرف ہدایت دی ہے، ورنہ ہم بھٹکے ہوئے ہوتے، وداؤٹ پرپز ہوتے. تو اللہ کا فیور سمجھ کے اللہ کی طرف ہی شکر کو وجوب کرنا اور اللہ کو شکر ادا کرنا. دوسری چیز، اپنے جو پرائیویسیز ہیں نا ان کو پاک کرنا، اور پرائیویسیز میں گناہوں سے بچ کے نیک اعمال کرنا. تنہائیوں کو پاک کرنا اور تنہائیوں کے نیک اعمال کرنا. اور یہ اسیوم کرنا کہ آپ کے جو پبلک میں ایکشنز ہیں نا دے ڈونٹ کاؤنٹ. یعنی جو پبلک ایکشنز ہیں ان کو ملٹیپلائی کر دیں 0 سے، کیونکہ ان میں شک ہے کہ کیا پتہ اللہ قبول کرے، کیا پتہ نہ کرے، میری نیت کیسی تھی. تو کم چانسز ہیں کہ پرائیویسیز میں نیت خراب ہو انسان کی. تو سیکرٹ ڈیڈز زیادہ سے زیادہ کرنا. تیسری چیز، لوگوں کی نا حقارت کو جانیں. نو دا انسگنیفیکنس آف پیپل. جانیں کہ لوگ آر پلاسٹک، پیپل آر پلاسٹک، دے کین ناٹ ڈو اینی تھنگ فار یو. ہمارے شیخ کہا کرتے تھے کہ جب لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں تو وہ ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں، یعنی حق نہیں بتاتے، وہ بہت زیادہ غلوف کر دیتے ہیں آپ کی تعریف میں. اور جب لوگ آپ کو ذلیل کرنے پہ آتے ہیں تو آپ کو اتنا ذلیل کر دیتے ہیں کہ آپ وہ بھی اس کے حقدار بھی نہیں تھے. سو پیپل ایگزیجریٹ، تعریف میں بھی غلوف کر دیتے ہیں اور غیبت، چغلی، برائی میں بھی بہت حد کر دیتے ہیں. سو لوگوں کے الفاظ کبھی میٹر نہیں کرتے، جو کرنا اللہ کے لیے کرنا ہمیشہ. سو نہ شفا آپ کو انسان دے سکتا ہے، نہ موت سے آپ کو انسان بچا سکتا ہے. بڑے بڑے ڈاکٹرز کے
ہاسپٹلس کے آنرز کی گھر میں ڈیتھ ہو جاتی ہے, ان کی اپنی ڈیتھ ہو جاتی ہے, ٹاپ کے ایکسپرٹس ان کو نہیں بچا سکتے ہیں. اور کوئی انسان آج مالدار ہے, بلینئر ہے, اور کل کو غریب ہو جائے تو یہ لوگ جو کہ ساتھ ہیں اور جی کر رہے ہیں یہ دور بھاگ جاتے ہیں. تو پیپل آر نتھنگ. ریممبر دا انسگنیفیکنس آف پیپل. جی لوگ چلے جائیں تو ان کی ڈیڈ باڈیز کو گھر میں رکھنا برداشت نہیں ہوتا, اور ہم مٹی کے نیچے دبا کے آ جاتے ہیں. سو ڈونٹ ڈو اینی تھنگ فار پیپل. چوتھا کام, چونکہ ریاکاری دکھلاوا ہے تو اپنے نیک اعمال کو سمپلی چھپائیں. ہائڈ یور گڈ ڈیڈس. سلف صالحین اپنے نیک اعمال کو اسی طرح چھپایا کرتے تھے جس طرح ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں. سو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا میں منافق ہوں؟ تو حذیفہ بن یمان نے مجھ سے سوال کیا ہے, اتصلی اذا خلوت وتستغفر اذا اذنبت. کیا تو نماز پڑھتا جب اکیلے میں ہوتا ہے؟ جب تو اکیلے میں جاتا ہے تیرا کیا دل چاہتا ہے, نماز پڑھنے کا, نیک کرنے کا, یا برائی کرنے کا؟ نمبر 2, وتستغفر اذا اذنبت. اور جب تو گناہ کر دے تو اس کے بعد سچی توبہ کرتا ہے, توبہ استغفار کرتا ہے, روتا ہے, چاہے اکیلا بھی ہو؟ قال نعم. کہتے ہیں ہاں جی میں ایسے ہی کرتا ہوں. کہتے ہیں اذهب فما جعلك اللہ من المنافقین. چلا جائے یہاں سے, اللہ نے تجھے منافقین میں نہیں شامل کیا ہے انشاءاللہ. کیونکہ یہ کوالٹیز ہیں, تنہائیوں میں گناہوں سے بچنا اور نیکیاں کرنا. اور اگر گناہ ہو جائے تو کوئی نہ بھی جانتا ہو تو اللہ کے سامنے رونا, آنسو بہانا کہ یار اب میں تو میرا سب کچھ ہے, اور اگر تو راضی نہ رہا تو میرا کوئی بھی نہیں ہے. انسیکیور فیل کرنا جب گناہ ہو جائے, کانپ جانا جب گناہ ہو جائے. تو پریکٹسنگ اور نان پریکٹسنگ مسلمان کا جو مین فرق ہے نا وہ یہی ہے کہ اٹس دا ایکسپیرینس ڈیورنگ سن اینڈ پوسٹ سن. جو پریکٹسنگ مسلمان ہے وہ کانپ جاتا ہے, اس کو نیند نہیں آتی. آپ سے آپ کی فجر رہ گئی, آپ اٹھے 7 بجے 8 بجے, او اللہ اکبر میری فجر رہ گئی. were you able to sleep again؟ اگر آپ دوبارہ سو گئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. سیم ایگزامپل لے لیں, آپ صبح اٹھے, آپ کی فیملی دی لیفٹ فار لاہور اور کراچی, اینی پلیس, اور آپ کو کال آتی ہے, ولیعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کے ساتھ رکھے, کہ آپ کے پیرنٹس اور آپ کے بہن بھائی سبلنگز آج لاہور جا رہے تھے اسلام آباد سے, ان کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا, اینڈ دے آل ہیو پاسڈ اوے. آپ یہ کال سنیں گے اور آپ دوبارہ سو جائیں گے؟ از اٹ پاسبل فار یو؟ یاد رکھیں فجر کی نماز قضا ہونا بہت بڑا لاس ہے پیرنٹس کے دنیا سے جانے سے. فجر کی ایک فرض نماز اگر چلے جانا, اٹس آف اے بگر لاس. اللہ کے نبی نے کہا عصر کی نماز جس کی جو جان بوجھ کے قضا کر دے یہ زیادہ ورس ہے, اس کے مال اور اس کا گھر والے سارے تباہ ہو جائیں اسے. لیکن ہم لوگ ایزیلی دوبارہ سو جاتے ہیں کہ چلو اٹھے پڑھ لیں گے لا الہ الا اللہ. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ کانہ قاعد تحت جبر یخاف ان یقع علیہ, کہ ایک مومن گناہ کو کس طرح دیکھتا ہے کہ وہ پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے, ابھی پہاڑ اور اس کے اوپر گر جائے گا, یعنی لائف ختم کر دے گا. یہ گناہ میرے لیے فیٹل ہے, میری لائف تباہ کر دے گا. میں نے کیوں کیا یہ گناہ, مجھ سے کیسے ہو گیا, یا اللہ مجھے معاف کر دے. کام جاتا ہے, کھانا پینا اس کو مزہ نہیں آتا. وَأَنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَيَفْعَلُ هَكَذَا. اور ایک فاجر گناہ کس طرح دیکھتا ہے کہ جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اس نے ایسے کر کے اڑا دی. تو how do you feel when you commit sin? This is again one point. So اپنے نیک اعمال کو چھپانا. And fifth is run from fame. Simple. Don't desire fame. اللہ عطا کر دے الحمدللہ, نیک کام کریں, لیکن don't desire fame. مسلمان فیم ڈیزائر نہیں کرتا کہ مجھے بہت شہرت مل جائے, بلکہ مسلمان کا رویہ تھوڑا اپوزٹ ہوتا ہے, وہ بھاگتا ہے فیم سے. اللہ دے دے الحمدللہ, یہ ایک بلیسنگ ہے, اور اٹ کین بی اے ٹیسٹ ان فتنہ ایز ویل. تو یو شوڈ بی ایبل ٹو ہینڈل دس. سو جنرلی وی شوڈ رن فرام فیم. اور اسلام اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو یہ بیوٹیفل دین ہے, یہ اتنا انسان کو برڈن نہیں ڈالتا کہ انسان انزائٹی میں ہر ٹائم رہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ اللہ تعالیٰ انسان کی وسعت سے اوپر اس کو آزماتے نہیں ہیں. یاد رکھیں یہ شرک ہے, اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ بی ویئر آف شرک, کیونکہ یہ اس طرح تمہارے اندر داخل ہوتا ہے جس طرح چونٹی
چلتی ہے پتھر پہ. کبھی آپ بیٹھے ہوں اور چونٹی آپ کے ساتھ سے گزر جائے, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے سٹیپس کی آواز آتی ہے, کوئی ہلتی ہے کوئی چیز نہیں. حتیٰ کہ آپ کے اوپر شرٹ پہ ہو, آپ کو تب بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ چونٹی میرے شرٹ پہ ہے, جب تک وہ آپ کو بائٹ نہ کرے, کوئی دیکھے نہ اس کو, رائٹ. تو انسان کے اندر یہ شرک جو ہے نا, مائنر شرک, ریاکاری, اس طرح گھس جاتی ہے اس کے دل میں جس طرح چونٹی پتھر پہ چلتی ہے خاموشی کے ساتھ. تو وہ بکر صدیق کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ پھر کیا کریں ہم, جب اتنا خاموشی سے گھس جاتی ہے ہمارے دلوں میں یہ شرک ریاکاری, تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک تمہیں دعا سکھاتا ہوں میں, یہ پڑھ لو تو اللہ تمہیں بڑے شرک سے بھی اور چھوٹے سے بھی پاک کر دے گا. اور وہ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں علم رکھتے ہوئے اور جانتے ہوئے, جان بوجھ کے, اور میں تیرے سے توبہ کرتا ہوں, تیرے سے استغفار کرتا ہوں اگر میں نہ جانتے ہوئے شرک کروں. تو اس دعا کو یاد کر لیں, اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اور میں اس لیکچر کو اس سٹوری پہ ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. اور یہ اسرائیلیات میں سے ہے, اور بنو اسرائیل کا ایک شخص تھا, عابد اور زاہد تھا, اور ایک منک تھا. وہ مینلی 70 سال سے اللہ کی عبادت کرتا رہا, اور اس نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت اور نیکی کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا تھا. ایک دن ایک عورت اس نے اس کو اٹریکٹ کیا, اور اس عورت کی محبت میں پاگل ہو گیا, اور اس نے اپنا یعنی اپنے جو گارڈ سے اس کو لوز کر دیا, اور اس عورت کے ساتھ اس شخص نے 7 دن اور 7 راتیں گزاریں. 7 دن اور 7 راتیں گناہ میں گزاریں. اس کو اچانک سے یاد آیا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. آفٹر 7 days and 7 nights فوراً سے اس نے استغفار کی, فوراً سے وہ اٹھا اور وہ نکل پڑا وہاں سے, اور اس نے یہ منت مانگی اور عہد کیا کہ میں ہر سٹیپ کے بعد سجدہ کروں گا اپنے رب کو, اور روں گا اور آنسو بہاؤں گا اور توبہ کروں گا ہر قدم کے بعد. تو وہ کرنا شروع ہو گیا. تو جب جہاں سے نکلا تھا وہ, تو اس نے جہاں جانا تھا کافی لمبا ٹائم لگ گیا اس کو, ہر قدم کے بعد سجدہ, ایگزاسٹ ہو گیا اور فرسٹریٹ ہو گیا, اور رو رو کے نڈھال ہو گیا تھا وہ. تو وہاں پہ کچھ یتیم تھے, مختلف آتے 12 تھے یا 7 لوگ تھے. تو اس پہ اس نے اپنے کو پھینک دیا. تو ایک شخص ان یتیموں کو بریڈ دینے کے لیے روزانہ آتا تھا, اور اس نے جتنے یتیم تھے اتنی بریڈز جو ہیں وہ دے دی. تو اس نے بھی بیکاز ہی وانٹیڈ کہ مجھے بھی مل جائے, ایک لے لی. تو ایک کم پڑ گئی بریڈ. تو ایک شخص کھڑا مجھے نہیں ملی. تو اس نے کہا تم اتنے لوگوں میں روزانہ میں تمہیں دیتا ہوں, تم میں سے کوئی شخص نے 2 لی ہیں, اور میں تمہیں نہیں دوں گا بریڈ آج کے بعد, چلے جہاں سے. تم میں سے کوئی جھوٹا انسان ہے جو 2 لے کے بیٹھا ہے. تو اس شخص کو, اس عابد زاہد کو ریئلائز ہو گیا کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے. تو اس نے کیا کیا, وہ جو بریڈ تھی وہ اس کو دے دی, اینڈ ہی لیفٹ دیٹ پلیس. اور وہ آؤٹ آف ہنگر اینڈ فرسٹریشن, میل نیوٹریشن کی وجہ سے ہی ڈائیڈ. تو اس والی روایت میں صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کھڑا کیا اور اس کا قیامت کے دن حساب لیا. اس کی 70 سال کی ورشپ کو ایک جگہ پہ رکھا, اور اس کے جو 7 دن اور 7 راتوں کے گناہ کو ایک جگہ پہ رکھا, اور وہ 7 دن اور 7 راتیں بھاری پڑ گئیں اس کی نیکیوں پہ, اور یہ تباہ ہونے لگا. پھر فرشتوں نے وہ جو بریڈ کا پیس تھا وہ لا کے اس کے رائٹ اسکیل میں رکھا, اور وہ بھاری ہو گیا, اور یہ اس کو اللہ نے جنت میں ڈال دیا. 70 years of worship. اس کے بعد گناہ, ان گناہوں نے یہ بھاری پڑ گئے اس 70 سال کی عبادت پہ. بٹ ایک اخلاص سے کی ہوئی نیکی جو ایک بریڈ کا پیس تھا, تو اٹ ڈپینڈز آن اخلاص. جنید البغدادی جو عراق کے بڑے عابد مشہور تھے, ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وین ہی پاسڈ اوے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا بنا آپ کے ساتھ,
وہ خواب میں آئے تو پوچھا کیا بنا آپ کا، کیا معاملہ کیا اللہ نے آپ کے ساتھ؟ تو کہتے ہیں کہ ہماری ساری بھاری بھاری باتیں اور ہماری ساری ووکیب اور پروناؤنسیشنز اور ہم نے جو باتیں کی فینسی جو ہم نے خطبے دیے تھے وہ سب ڈیمینش ہو گئے اور ڈیمین ہو گئے اور ختم ہو گئے. جو باقی رہا اور جس نے بچا لیا وہ رات کو اٹھ کے دو رکھتے تھیں جو ہم آخری اس میں پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. سو آل واٹ میٹرز، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ بڑے بڑے ایکشنز نہ کریں اور چھوٹوں پہ فوکس کریں یا حقوق اللہ میں کو ترک کریں، حقوق العبادت فوکس کریں. نہ ڈونٹ ٹیک دس لیسن. رادر جو بھی کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً کریں. جو 3 لوگ کیو میں پھنس گئے تھے اور انہوں نے جو اللہ سے دعا کی، اس دعا کا کرکس کیا تھا کہ جو یا رب خالصتاً ہم نے تیرے لیے عمل کیا ہے، اگر تو جانتا ہے کہ وہ عمل تیرے لیے تھا تو ہمیں اس غار سے نجات دے دے. اور وہ لینڈ سلائڈ ختم ہو گئی اور وہ پتھر آگے سے ہٹ گیا اینڈ دے لیفٹ دا کیو. اس میں جو یونانیمس جو ایک کنسنسس تھا وہ کیا تھا؟ سنسیریٹی کے ساتھ ایکشنز کرنا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا مخلص بندہ بنائے. اللہم اجعلنا من المخلصین، اللہم اجعلنا من عبادک المخلصین والمخلصین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں سے امپیورٹی کو پاک کر دے. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.